ایک اپیل ہے جامع مسجد گوری پاڑلہ کے ذمہ داران کی جانب سے تمام نوجوانوں سے میری گزارش ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس کام کو سنجیدگی سے لیتے ہوئے اس بات کی پوری کوشش کریں کہ آئیں اور آگے بڑھ کر پوری امت کا ساتھ دیں، بزرگوں کا ساتھ دیں، بڑوں کا ساتھ دیتے ہوئے اپنی مخالفت خود بھی درج کریں اور سب سے درج کروانے کی کوشش کریں۔ اگر کسی معاملے میں کوئی پریشانی ہو رہی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کس کام کو، تو جامع مسجد گوری پاڑلہ میں آئیں، انشاءاللہ آپ کو ہر کام کی رہبری آپ کو نصیب ہوگی اور سارے کاموں کی چیزیں آپ کو مل جائیں گی انشاءاللہ۔ پوری کوشش کی جائے گی اور دن ہو رات ہو، ان مختصر وقت میں جامع مسجد کمیٹی کے ذمہ داران اور تمام احباب آپ کے ساتھ دن رات ہمیشہ تعاون کے لیے حاضر بھی ہیں اور آپ کا صبح و شام تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تمام نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اپنے گھر سے شروع کریں، اپنے گھر کی مستورات کو لیں اور مستورات سے سب سے پہلے ہر ایک سے اور مخالفت کا یہ اندراج کروائیں کہ جہاں تک ہو سکے یونیفارم سول کوڈ ریجیکٹ ہو۔ یہ اس کی کوئی بنیادیت ہندوستان کے قانون اور آئین میں اس کی بنیادیت نہیں ہے، کیونکہ جو اس قانون کو ہم ریجیکٹ کر رہے ہیں جو فنڈامنٹل رائٹ نہ تھا نہ ہے اور نہ کبھی ہوگا انشاءاللہ۔ یہ ہماری آواز ہے، للکار ہے اور اپیل ہے تمام نوجوانوں سے، ذمہ داران کی جانب سے بھی، میری طرف سے بھی اور تمام لوگوں کی طرف سے بھی۔ آپ حضرات کوشش کریں، آگے بڑھیں انشاءاللہ آپ حضرات سے انفرادی ملاقاتیں بھی ہوں گی۔ آپ حضرات آئیں اور مل کر جم کر جڑ کر ایک بہت بڑا کام انجام دیں گے اور ہمارے اس کام سے انشاءاللہ ملت کا مستقبل روشن ہوگا انشاءاللہ۔ السلام علیکم حضرت، ابھی جو یونیفارم سول کوڈ کا جو معاملہ آیا ہے اس میں کہاں تک مسلمانوں کو نقصانات ہونے کے چانسز ہیں؟ یونیفارم سول کوڈ کے اندر بہت سارے نقصانات مسلمانوں کو خاص طور پر ہونے والے ہیں، جیسے کہ نکاح کا مسئلہ ہے، خلا کا مسئلہ ہے، طلاق کا مسئلہ ہے، حضانت کا مسئلہ ہے، ہبہ کا مسئلہ، وراثت کا مسئلہ۔ یہ جو سارے قوانین جو پرسنل لا کے ایکٹ کے تحت مسلمانوں کا آئلی اور آئینی حق ہے، ان حق کو چھین لیا جاتا ہے اور جہاں تک ہو سکے آنے والی نسلوں کو ارتداد کی طرف ڈھکیلنا اور یہ اس کا انجام نظر آتا ہے۔ تو اس سے بہت بڑا نقصان مسلمانوں کو اٹھانا پڑتا ہے۔ یہ صرف مسلمانوں کو نہیں، تمام قوموں جیسے کرسچینٹی اور اسی طرح آدیواسی اور اسی طرح دلت اور اسی طرح بہت سارے جتنے بھی قومیں ہیں، ان تمام قوموں کو اس کا نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ تو فی الوقت مسلمان اب کیا کرنا ہے؟ مسلمانوں کو اس وقت متحد ہونا ہے اور متحد ہو کر یونیفارم سول کوڈ کے خلاف اپنا ووٹ درج کروانا ہے کسی بھی صورت میں، کہ اپنی مخالفت درج کروانی بہت ضروری ہے۔ کس طرح مخالفت کو دور کیا جا سکتا ہے؟ کیا فارم کے ذریعے یا جی میل کے ذریعے، کس طرح سے؟ مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے پورے امت مسلمہ کے سامنے ایک اپیل رکھی گئی ہے کہ جہاں تک ہو سکے اس کی مخالفت درج کرائی جائے۔ ایک ہے مسلم پرسنل لا کی طرف سے اسکینر لایا گیا ہے جس میں نو یو سی سی کا اور تقریباً اس کے اندر اسکینر کر کے آپ اس میں بھی درج کروا سکتے ہیں، جی میل کے ذریعے سے بھی درج کروا سکتے ہیں۔ اور جہاں تک ہو سکے لا کمیشن کا بھی ایک فارم ہے جس میں کلک ہیئر پر آپ کلک کریں گے تو وہاں پر بھی ایک فارم نمودار ہوگا جس کے اندر آپ ساری چیزیں ڈیٹیل لکھیں گے اور اس کے بعد اس کے ذریعے سے بھی آپ جہاں تک ہو سکے اس کے اندر بھی ریجیکٹ اپنی مخالفت درج کروا سکتے ہیں۔ یہ ایک سوچا سمجھا ایک داؤ جو سیاسی داؤ ہے جو کھیلا گیا ہے، لیکن ظاہر سی بات ہے کہ اس میں ہمیں سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مینارٹی میجارٹی والے جو لوگ سمجھتے ہیں اپنے آپ کو میجارٹی میں ہیں، وہ ان پر جہاں تک ہو سکے اپنا قابو اور حاوی ہونا چاہتے ہیں، لیکن یہ حاوی ہونے والی قوم نہیں۔ ہندوستان میں سب کو برابری اور سب کو جمہوریہ ہونے کے اعتبار سے، سیکولرزم ہونے کے اعتبار سے ہر ایک کو مکمل اور پوری آزادی حاصل ہے۔ اس آزادی کو چھین کر اس دیش کے امن کو برباد کیا جا سکتا ہے۔ تو جہاں تک ہو سکے، جہاں تک یہ سوال ہے کہ بھی مسلمانوں ہی پر کیوں، تو یہ مسلمان ہی ایک واحد قوم ہے جو ہمیشہ زندہ دلی کے ساتھ ہر چیز کا مقابلہ کرتی ہے، اور جہاں تک ہو سکے ہم مسلمانوں کو بھی ایک چیز یہ ہے کہ بھی ہم اس سے زندہ رہتے ہیں، کہ بار بار ہمیں زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم زندہ ہوتے رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو جہاں تک ہو سکے تا دم حیات ہم مقابلہ بھی کرتے رہیں گے، اور جہاں تک ہو سکے ہم آئینی حق جو ہمارا حق ہے ہم اپنا حق کسی کو نہیں دیں گے۔ کیونکہ وقت بالکل کم ہے، حکومت ہند نے اسی مہینے کے 14 تاریخ کو آخری تاریخ طے کی گئی ہے، وقت بہت کم ہے۔ اپنی طرف سے شہر اور ریاست کے جو ذمہ دار حضرات ہیں، جو مساجد کے جو
ذمہ دار ہیں مدرسے کے، اور جو بھی ذمہ دار حضرات ہیں جو ہر بار جو ہے قوم اور ملت کی خدمت کے لیے آگے بڑھتے ہیں، ان کے لیے آپ کی طرف سے کچھ اپیل؟ سب سے پہلی بات ہے کہ جو 14 جولائی تک کا وقت ہے وہ بہت کم ہے. ابھی پرسوں قریب میں وقف بورڈ کی جانب سے ایک بہت بڑی میٹنگ ہوئی تھی جس کے اندر تقریباً 600 سے 700 علماء پورے ہندوستان سے جڑے تھے، اور ہم جامع مسجد گوری پاڑلہ کی طرف سے بھی جڑے ہوئے تھے. تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی. اس میں ایک بات یہ بھی آئی تھی کہ بھی حکومت سے درخواست کی جائے کہ 14 جولائی سے وقت بڑھا دیا جائے، لیکن بورڈ والوں نے کہا کہ ہم نے درخواستیں تو دی ہیں لیکن امکانات بہت کم ہیں. لیکن جہاں تک ہے کہ اس کم وقت میں ہم کس طرح گروتھ کریں، تو جہاں تک ہے تمام مساجد کے ذمہ داران، ملی تنظیمیں، سماجی تنظیمیں اور جتنے بھی احباب ہیں ان تمام سے گزارش ہے کہ وہ گلی گلیوں میں میلے لگا دیں، اور جہاں تک ہو سکے یونیفارم سول کوڈ کے خلاف اپنا آواز درج کریں، اور جہاں تک ہو سکے مکمل طور پر اپنی نوجوانوں کو بیدار کریں، اور اسی طرح تمام مسائل میں بیدار کر کے ان کو آگے بڑھائیں، جس سے مخالفت کسی بھی طرح جلد از جلد ان تھوڑے دنوں میں درج ہو جائے. ابھی ایک نوجوان ساتھی نے کہا کہ بھی مجھ سے آ کر انہوں نے ایک تجویز دی، بڑی اچھی تجویز تھی، کہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سارے مرد حضرات اپنے گھروں میں پہنچ جاتے ہیں کام کاج سے فارغ ہو کر، 2-2 3-3 نوجوانوں کی ٹولیاں بنایا، ہر گھر کو بھیجیں، اور گھر بھیج کر جہاں تک ہو سکے ان گھروں میں پہنچ کر ان کا وہ مخالفت والا درج کروانے کی کوشش کریں. اس طرح کا بھی نظام بنایا جا سکتا ہے. میلے لگائے جا سکتے ہیں سرکلوں میں، جہاں پر نکڑوں پر لوگوں کے جمع ہونے کی بھیڑ رہتی ہے، وہاں پر آپ ایک خیمہ لگا دیں، جس طرح فون وغیرہ کے سم وغیرہ کے بیچنے کے لیے ایک چھوٹا خیمہ لگا دیا جاتا ہے، تو ٹھیک اسی طرح اس کا بھی ایک خیمہ لگا دیں. نو یو سی سی کے تعلق سے ایک زبردست مخالفت درج اس سے بھی ہو جائے گی. یہ میرا میسیج ہے تمام ذمہ داروں کے لیے. الحمدللہ جو چامباز پٹ حلقے کے اندر جو مساجد فیڈریشن ویسٹ میں ہیں، تمام علماء کرام اپنے خطبے دوران کے اندر قوم کو بیداری کر رہے ہیں اور قوم کو ایک میسیج دے رہے ہیں، کیونکہ جو پرسنل اللہ بورڈ جو ہے وہ ایک ہمارا بہت بڑا ادارہ ہے. اس کے ساتھ مل کر پورے تمام علماء کرام حال ہی میں وقف بورڈ میں بھی ایک ہنگامی مشورہ ہوا ہے. جو بھی مساجد کے ذمہ دار، جو پورے ہندوستان کے جو مسلم ہیں جتنے بھی ہیں، وہ علماء کرام کے اوپر اور ہمارے جو بھی اکابرین جو دکھاتے ہیں اس اشارے کے اوپر، جو قوم ملت کے اوپر جو بھی قانون لاگو ہونے جا رہا ہے، ہم اسے کنڈم کرتے ہیں. اس قانون کو خلاف عرضی پیش کرتے ہیں. تمام جیسے ہمارے نوجوان جو پڑھ لکھ کر ہیں، اپنے اپنے گھروں کے اندر اور اپنی قوم کی ایک دردمند اپیل لیتے ہوئے، اپنی ذمہ داری لیتے ہوئے، اپنے حلقوں میں اپنے علماء کرام کا ساتھ لیتے ہوئے گھر گھر جا کر انشاءاللہ اس جو ہمارے اوپر جو قانون منسوخ کرنے جا رہی ہے اس کے اوپر خلاف ورزی پیش کرے. یہ ہمارے جامع مسجد کمیٹی سے بھی اپیل ہے، اور ہمارے چامباز پٹ حلقے کے جتنے بھی نوجوان بزرگ حضرات اور مساجد فیڈریشن ویسٹ کے طرف سے بھی اپیل ہے، تمام مل کر اپنے اپنے گھروں سے نکلے، کیونکہ آج مسلمان جاگنا ہے. ہم علماء کرام جاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہمارے امام سنتے ہیں بیان، پھر گھر میں جا کر سو جاتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا مت کریے. ہمارے قوم کا جو بھی ہے، ہمارے جو مسئلے ہیں، ہمارے علماء کرام کو ساتھ لیتے ہوئے، ہمارے بڑے بڑے تنظیموں کو ساتھ لیتے ہوئے ہر ایک کام کو خدمت انجام کرنا ضروری ہے، لازمی ہے. ہمارا جو ہندوستان کے اندر جو حق ہے وہ حق کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں. اسے آ کر مائنارٹی کر کے بول کے ہم کو نیچا دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں. میں تمام ہندوستان کے رہنے والے شہریوں کو میں گزارش کرتا ہوں، ادمن گزارش کرتا ہوں، کیونکہ یہ جو کورٹ کا سول کورٹ کا جو معاملہ ہے یہ خود مسلمان کے اوپر لاگو نہیں ہونے جا رہا ہے. اس کے ساتھ جو ہندو دھرم کے لوگ ہیں، جیسا کہ سکھ ہیں، عیسائی ہیں، دلت لوگ ہیں، OBC لوگ ہیں، بدھ لوگ ہیں، جو ہمارے دوسری قوم وغیرہ وغیرہ،
क्योंकि एक सिविल कोड जो कानून ला रहा है वो सरासर गलत है कि हिंदुस्तान व भारत के रहने की वजह से, हम भारतीय के शहरी रहने की वजह से तमाम हिंदू और मुस्लिम सिख ईसाई के ऊपर भी लाजमी बनता है हम सब एक होकर इस कानून का मुखालत करें, कंडम करें और बैगाट करें। इसमें तमाम देश के लोगों को ये लाजमी भी है, हम एक हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग खुशी खुशी से ज़िंदगी कर सकते हैं, क्योंकि अपनी मुफाद के लिए, अपनी सियासत के लिए वो लोग एजेंडे बना रही हैं। इसमें कोई फ़ायदा नहीं। अगर पूरी कौम उठकर एक हो गई तो कोई सियासती पार्टी इत्तेहाद में नहीं रहेगी। इसलिए आप लोगों से दरख्वास्त है, हम हिंदू मुस्लिम सब एक होकर इस केस के कंडम करें। गोरीपाला जामा मस्जिद कमेटी की तरफ से, इसी तरह मसाजिद पटिशन वेस्ट की तरफ से और हमारे चांबा स्पेट हल्के के तरफ से भी तमाम लोगों को, नौजवानों को एक आजिदाना दरख्वास्त करता हूँ कि जैसा हमारा KH रंगनाथ कॉलोनी, पिंचिन मोहल्ला, रायपुरम, गोरीपाला, पादनपुरा, श्यामला गार्डन, अरफात नगर, हले गुरदली, तमाम लोगों के आज़ाद नगर, टीपू नगर और चांबा स्पेट, तमाम लोगों दरख्वास्त करता हूँ कि इसको लाइटली मत लीजिए। तमाम अपने अपने दिलों में एक इंकलाफ लाइए, बेदारी लाइए, क्योंकि मुसलमान कौन एक वाहिद है जो ज़िंदा कौम है, हम सबको साथ लेकर चलना है। इसीलिए उम्मत मुस्लिमा के ऊपर जब भी अग्नि उठती है तो जब भी ये मुसलमान उठकर खड़ते हुए हैं। इसी तरह हम उलमा कराम का साथ लेते हुए, पर्सनल बोर्ड का साथ लेते हुए इंशाल्लाह इस काम को अंजाम दे। तो ये मैसेज आपको व्हाट्सएप ज़रिए से दे रहे हैं। अल सहारा न्यूज़ के तरफ से जो जामा मस्जिद कमेटी मैसेज दे रही है, इसी तरह मसाजिद पटिशन की तरफ से भी मैसेज दे रही हैं और चांबा स्पेट हल्के की तरफ से मैसेज दे रही हैं। जो भी आपको मालूमात करना है तो जामा मस्जिद कमेटी से आकर रुझी हुई है, इंशाल्लाह हर एक चीज़ का मालूमात देंगे। अल्लाह आपको जज़ाए खैर अदा फरमाए। तमाम उम्मत के मुसलमानों से आजिज़ाना दरख्वास्त है, गुजारिश है कि इस जामा मस्जिद कमेटी, गोरीपाला और मसाजिद फेडरेशन की तरफ से ऐलान किया जा रहा है कि हम इस एक्शन सिविल कोड को उसको बाइकाट करते हैं, क्योंकि पहले से ही क़ानून जो है 1940 में हमारा हिंदुस्तान में ऑलरेडी बनाया गया है। इसके बाद 1950 में जो क़ानून मुकम्मल हुआ था, उसके बाद कभी भी अब फिर नए क़ानून की हमें कोई ज़रूरत भी नहीं है। और जितने भी ये एक्शन सिविल कोड का जो क़ानून पास करने जा रहे हैं, ये बिल्कुल शरीयत के ख़िलाफ़ है। खुसूसन ये मुसलमानों के ऊपर और सारे हिंदुस्तान के हर शहरी पर इस क़ानून को लागू किया जा रहा है। ये बिल्कुल सरासर गलत है और हम इसको बिल्कुल बाइकाट करते हैं कि हम तमाम मुसलमानों और सिख, ईसाई, दलित और इन सब से गुजारिश करते हैं कि इसको वोटिंग के ज़रिए बिल्कुल नाफिज कर हम सब का और सारे हिंदुस्तान का भला करें। इंशाअल्लाह इसका करने से, इसका बाइकाट होने से जैसा हिंदुस्तान पहला था अब भी रहेगा, इंशाअल्लाह आइंदा भी रहेगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।